جو صحابی رسول کو اندر سے کالا کہے ہم کہیں گے اس کی ہر شے کالی ہے. ہاں جی، اس کا اندر کالا، اس کا باہر کالا، اس کی نسل کالی، اس کا خاندان کالا، اس کی قبر کالی، اس کا حشر کالا. جب یہ خبیث اتنا مان رہا ہے کہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تھا لیکن تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، اتنا تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ بات متواتر ہے کہ کلمہ پڑھا ہے، اور یہ بھی متواتر ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اسلام کا اظہار رکھا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. جس نے ایمان کی نگاہ کے ساتھ حضور کو دیکھ لیا اس کا دل جگمگا اٹھا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا دل کالا نہیں تھا، جگمگا رہا تھا حضور کے نور نبوت سے، حضور کے نور فیض سے. بلا وجہ سبائی پراپاگنڈے کا شکار ہو کے حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ثبوت، کوئی دلیل کے پاس نہیں. آتوا برہانکم ان کنتم صادقین. قاسمی سید کا چیلنج ہے، علی کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے کا چیلنج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈاکٹر صداقت فریدی گستاخ کی گستاخانہ غلیظ گندی گھٹیا زبان ذرا سماعت کریں. تو یہ اندر سے کالا تھا، یہ اندر سے کالا تھا ابو سفیان، اسے سخر بن حرب کہتے ہیں. وہ رسول اللہ کے مد مقابل آ گیا. اس کے بعد وہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بڑا سارا سرمایہ لگایا، تو تلوار کی زد سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا. تو اب وہ صحابی رسول جناب حضرت ابو سفیان، آپ ان کے دل کا حال کیسے جان سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. آپ نے سنا کہ 15ویں صدی کے اندر یہ غلیظ انسان، یہ خبیث انسان، یہ ملعون انسان صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا حال بیان کر رہے ہیں کہ وہ اندر سے کالے تھے. اور اینکر کو حیا آئی، اسے شرم آئی، اس نے کہا کہ وہ تو صحابی رسول ہیں، آپ ان کے اندر کا حال کیسے جان سکتے ہیں؟ اندازہ لگا لیں کہ ایک دنیا دار بندہ اینکر جو ہے اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ 15ویں صدی کے اندر ایک خبیث لعین، ایک دجال جو ہے، یہ پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے، شہرت کا بھوکا، پیسے کا بھوکا، یہ شخص حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے کالا کہہ رہا ہے. آپ اگر ہم اس سے کچھ کہیں تو پھر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جو صحابی رسول کو اندر سے کالا کہے ہم کہیں گے اس کی ہر شے کالی ہے. ہاں جی، اس کا اندر کالا، اس کا باہر کالا، اس کی نسل کالی، اس کا خاندان کالا، اس کی اولاد کالی، اس کی دنیا کالی، اس کی آخرت کالی، اس کی قبر کالی، اس کا حشر کالا، اس کی محفل سوسائٹی کالی، اس بد نصیب ملعون شخص کے نصیب کالے، اس کا بخت کالا، ہر شے کالی اس لعین کی. چہرے پہ پھٹکار، صورت بگڑتی جا رہی ہے اس دجال شخص کی. کس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کو یہ بکواس کرتا ہے اور سمجھ نہیں آتی اسے تکلیف کیا ہے. اسے کیا تکلیف ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کو اس کے پاس ہے، کسی صحابی کا کوئی فرمان صحیح سند کے ساتھ اس کے پاس ہے کہ انہوں نے اسلام لا کر بعد میں بھی انہوں نے معاذ اللہ کو زیادتی کی، نبی پاک سے دشمنی کی، وہ اندر سے اسلام نہ لائے. نبی پاک نے خبر دی، چونکہ کسی کا اندر 15ویں صدی میں وحی کے بغیر تو کوئی نہیں جان سکتا. تو نبی پاک علیہ السلام نے بتانا تھا، یا کسی صحابی کے سامنے کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی اس نے بتانا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام جب قبول کر رہے ہیں، صحابہ کرام قبول کر رہے ہیں، اب اس لعین کو 15ویں صدی کے اندر کیا تکلیف ہے حضرت ابو سفیان سے؟ سمجھ نہیں آئی. اس کے پاس نص کیا ہے جب یہ خبیث اتنا مان رہا ہے کہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تھا لیکن تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، اتنا تسلیم کر رہے ہیں. اور یہ بات متواتر ہے کہ کلمہ پڑھا ہے، اور یہ بھی متواتر ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اسلام کا اظہار رکھا ہے، انہوں نے اسلام پر قائم رہے ہیں، ارتداد کی طرف نہیں گئے، جنگیں لڑی ہیں. جب یہ چیز متواتر ہے تو اب یہ کہنا کہ اندر سے اسلام نہیں لائے تھے، یہ کون بتائے گا؟ نبی پاک علیہ السلام بتائیں گے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اسلام لا کے بھی یہ اندر سے اس کے اندر نفاق ہے، اس کے اندر کالا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی جس نے زیارت کر لی، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. جس نے ایمان کی نگاہ کے ساتھ حضور کو دیکھ لیا اس کا دل جگمگا اٹھا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا دل کالا نہیں تھا، جگمگا رہا تھا حضور کے نور نبوت سے، حضور کے نور فیض سے اور صحبت کے نور سے. ابو سفیان کا دل جگمگا رہا جس نے بھی ایمان کے ساتھ زیارت کر لی. بدبخت کہ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو 15ویں صدی میں ایک اندر سے کالا تھا اور تلوار کے ڈر سے وہ اسلام لایا. اور ملعون شخص، تجھے کس نے خبر دی کہ ابو سفیان تلوار کے ڈر سے اسلام لائے ہیں؟ چلو بالفرض ہم تسلیم کر لیتے ہیں تلوار کے ڈر سے اسلام لائے، تو کیا نبی پاک نے ان کا اسلام قبول نہیں کیا؟ نبی پاک نے جو تلوار کے ڈر سے اسلام لائے تھے، نبی پاک نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا؟ ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو ہدیہ دیے یا نہیں دیے؟ وہ لوگ جو ہیں کیا وہ اسلام پہ قائم نہیں رہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر قائم رہنے کی اور حسن اسلام کی گواہی عظیم امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے رہے ہیں. کہتے ہیں ثم لما اسلم حسن بعد ذالک اسلام ہوا کان لہ موافق شریفۃ و آثار محمودۃ فی یوم یرموک وما قبلہ وما بعدہ. کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے آئے اس کے بعد ان کے اسلام کی خوبصورتی ظاہر، حسن اسلام ظاہر ہوا، حسن اسلام. اور فرماتے ہیں بالخصوص آثار محمودۃ فی یوم یرموک، یوم یرموک کے دن بالخصوص ان کے آثار محمودہ جو ہے وہ ظاہر ہوئے، یعنی اچھے اعمال، اچھا کردار،
اچھا کارنامہ ظاہر ہوا پہلے بھی اس کے بعد بھی، یعنی جب سے اسلام لائے ان سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جو اسلام کے خلاف ہو، کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ثم حسن اسلام ہو، پھر ان کا اسلام خوبصورت تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھ دیا ہے ایسوں کو جلانے کے لیے۔ سبائی جو ذہن والے لوگ ہیں بدبخت، بلا وجہ سبائی پراپاگنڈے کا شکار ہو کے حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ثبوت کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، قاظمی سید کا چیلنج ہے، علی کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے کا چیلنج ہے۔ جن صحابہ کے بارے میں تم بکواس کرتے ہو کوئی ایک قطعی ثبوت لے کے آؤ، کوئی متواتر چیز کے لے کے آؤ۔ یہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں کام نہیں دیتی۔ صحیح روایت، خبر روایت صحیح بھی یقین کا قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ کس دجل کی، کس فراڈ کی وادی میں گھوم رہے ہو، ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا نا کہ جو سنت اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑے گا نولی ما تولی، ہم اسے چھوڑ دیں گے، شتر بے معار ہو جائے گا، اس طرح بھٹکتا پھرے گا، ونسلی جہنم، اور بعد میں وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ یاد رکھ لو۔ حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ کے اسلام پر اجماع ہے، تواتر کے ساتھ چیز ثابت ہے۔ اب دیکھیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھ دیا ہے تاکہ یہ جلتے رہے ظالم۔ باب من فضائل ابی سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت کس سے ہے؟ حضرت ابن عباس سے۔ ڈوب مرو۔ ابن عباس کون ہے بتاؤ؟ اہل بیت ہے کہ نہیں؟ ابن عباس اہل بیت ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر پاک کے تربیت یافتہ ہیں یا نہیں؟ مولا علی شیر خدا کے تربیت یافتہ ہیں یا نہیں؟ اور عظیم مفسر ہیں یا نہیں؟ حبر الامہ ہے یا نہیں؟ نبی پاک ان کے لیے دعائیں ہیں یا نہیں؟ اتنے عظیم امام، اتنا عظیم صحابی، فرد اہل بیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ فتح مکہ جب ہوا تو اس وقت ابو سفیان جب سید عالم علیہ السلام کے پاس آئے تو 3 عرض کی، یا رسول اللہ میری 3 آرزویں ہیں، میری 3 آرزویں ہیں، میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ اب اس پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ تجدید نکاح ان کا مدعا تھا، یعنی وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے کہ پہلے تو رسول اللہ کے ساتھ ان کا نکاح تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، لیکن چاہتے تھے کہ تجدید ہو جائے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنی مرضی سے بھی اپنی بیٹی کو رسول اللہ کے نکاح میں دے دیا، بس ان کی یہ تمنا تھی۔ اب دوسری چیز فرمایا وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، اور میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لے۔ حضور نے فرمایا نعم، یہ نعم جو ہے نا یہ نیزہ ہے، نیزہ صداقت فریدی کے لیے، نعم 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 فرما رہے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَتُعَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ، مجھے حکم دیں، مجھے متعین کریں تاکہ میں کافروں سے قتال کروں، کما کنت اقاتل المسلمین، جس طرح میں نے شرک کے دور کے اندر زمانے کے اندر مسلمانوں سے قتال کیا ہے۔ قال نعم، سید عالم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تینوں التجاؤں، 3 سوالات، 3 تمناؤں کے جواب میں سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا دل رکھا، فرمایا ٹھیک ہے ابو سفیان تمہیں عطا کی۔ اب دیکھیے وہ ابو سفیان ہے کہ سرور کائنات ان کا اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے طائف کے اندر اپنی آنکھ جو ہے وہ اسلام کے راہ میں قربان کر دی، اور سید عالم کی بارگاہ میں لے کے آئے، الاصابہ پڑھیں، یا رسول اللہ آنکھ نکلی ہے۔ حضور نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ عرض کی جنت چاہیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آنکھ اپنی پھینک دی۔ سبحان اللہ، کتنی استقامت ہے، کتنا آخرت پر یقین ہے، جنت پر، سرور کائنات کی زبان پر کتنا یقین ہے کہ اپنی آنکھ جو ہے، حضور نے فرمایا جنت یا آنکھ؟ فرمایا وہ جنت چاہیے، آنکھ پھینک دی۔ حنین کے اندر صرف خود نہیں بلکہ اپنے بیٹوں کے ساتھ یزید اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما جو صحابی ہیں ان کے ساتھ جنگ حنین کے اندر شریک ہوئے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جو قید ہوئے تھے لوگ انہیں آپ کی حراست میں، آپ کی نگرانی میں دے دیا۔ اب حضور کا اعتماد دیکھیں، حضور کتنا اعتماد کر رہے ہیں، کیونکہ اصول دیا ہے ہمیں شریعت نے، جو جہلیت کے اندر بہترین تھا وہ اسلام کے اندر بھی بہترین ہے، چونکہ آپ جہلیت کے اندر بھی قریش کے سردار تھے اور جنگی معاملات آپ کے پاس تھے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ ابو سفیان جو ہے وہ قتال کرتا رہا، آپ دوسری طرف یہی کیوں نہیں بتاتے کہ سگا چچا ابو لہب جو ہے وہ کیا کرتا رہا، اور جو رشتہ دار ہیں وہ ابو سفیان بن حارث کیا کرتے رہے، یعنی بنو ہاشم کے لوگ کیا کرتے رسول اللہ کے ساتھ، وہ کیوں نہیں بتاتے؟ صرف ابو سفیان بن حرب بتاتے ہو، ابو سفیان بن حارث کا کیوں نہیں بتاتے؟ تو لہٰذا یہ دور جاہلیت تھا اور شرک کا جو دور تھا اس کے اندر انہوں نے دشمنی کی ہے۔ ہاشمی حضرات بھی تھے دشمنی کرنے والے، اور قریش کے باقی جو قبیلے ان میں سے بھی تھے۔ تو یہ نہیں کہ ابو سفیان آگے بڑھ کر رسول اللہ سے جنگ کرتے تھے، بلکہ جنگی امور ان کے پاس تھے۔ یہ بہت بڑی 2 نمبری ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تاثر یہ دیتے ہیں کہ ابو سفیان صرف جنگ کرتا رہا، باقی تو کوئی نہیں کسی نے کی۔ اور باقی دیکھو بدر کے اندر حضور کے چچا عباس آئے کہ نہیں، اسی طرح باقی ہاشمی حضرات دیگر بھی بدر کے اندر شامل تھے، ان کا کیوں نہیں بتاتے؟ اسی طرح
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لات و منات بت جو ہیں وہ گرانے کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ بھیجا، اور اسی طرح وہ جو طاغیہ تھا، بت تھا، اس کے جو اموال تھے ان کو جب تقسیم کرنے کی باری آئی اور سنبھالنے کی باری آئی تو 2 شخص تھے جن پر قرض تھا، تو نبی پاک نے حضرت ابو سفیان کو متعین کیا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کا قرض ادا کر دیں۔ اسی طرح اہل نجران کے ساتھ جب صلح ہوئی تو حضرت ابو سفیان بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جن کے دستخط اس معاہدے پہ ہوئے۔ اہل نجران کے صدقات کہ حضرت ابو سفیان بھی عامل رہے، نبی پاک نے انہیں متعین کیا۔ اہل نجران کے صدقات حاصل کرنے پر حضرت ابو سفیان بھی عامل رہے، نبی پاک کی طرف سے حضور نے انہیں یہ عہدہ عطا کیا۔ قریش کو نبی پاک مال تقسیم کرنا چاہتے تھے، نبی پاک نے تو ابو سفیان کے پاس بھیجے کہ آپ تقسیم کر دیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ نبی پاک ان کو عہدے دے رہے ہیں، انہیں مقام دے رہے ہیں، ان کی ذمہ داریاں لگا رہے ہیں، ان پر اتنا اعتماد کرنا، یقین کر رہے ہیں، اور یہ بات بخت 15ویں صدی کے اندر سے کالا تھا، اور تو خود کالا ہے، تیری نسل کالی ہے، تیری ہر شے کالی ہے، اللہ کی پھٹکار ہو تجھ پر، اتنا تو بولا ہو گیا بغض صحابہ کرام کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام کی جس نے زیارت کر لی، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ایمان کی نگاہ کے ساتھ حضور کو دیکھ لیا اس کا دل جگمگا اٹھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا دل کالا نہیں تھا، جگمگا رہا تھا حضور کے نور نبوت سے، حضور کے نور فیض سے اور صحبت کے نور سے۔ ابو سفیان کا دل جگمگا رہا، جس نے بھی ایمان کے ساتھ زیارت کر لی، ہاں جو اسلام سے پھر گئے ان کے علاوہ۔ اسی طرح علاقہ یمن کے اندر آپ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، وہاں عامل تھے، اور وہاں آپ نے ایک مرتد کو جو اسلام سے پھر گیا تھا اس کو آپ نے قتل کیا۔ تو علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے مرتد کو قتل کرنے اور ان کے ساتھ جہاد یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ تو جو مرتد کو قتل کر رہا ہے اس کے ایمان میں جو شک کرے وہ بندہ خود بے ایمان ہے، ایمان سے خالی۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کسی ایک صحابی پر اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق، جو ایک صحابی پر بھی زبان چلائے اور تنقید کرے، فرمایا یقین کر لو وہ زندیق ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب جنگ یرموک کے اندر تو آپ نے کمال کر دیا، خود بھی شامل ہوئے، بیٹے بھی شامل ہیں، زوجہ سیدہ ہند بھی شامل ہیں، اور ان کی بیٹی جویریہ بھی شامل ہیں، ان کے داماد بھی شامل ہیں۔ اور یرموک کے اندر جو خاص مشورہ ہوا تھا حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان، ابو سفیان بھی ہیں، اور آپ نے جو مشورہ دیا اس پہ عمل کیا گیا، اور آپ کی ذمہ داری تھی، آپ قاص تھے، قاص یعنی آپ جنگ کے لیے ابھارنے والے اور حوصلے بلند کرنے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے تھے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ اور آپ نے جن الفاظ کے ساتھ وہاں لشکر اسلام کے حوصلے بلند کیے، ان کے ایمان کو مضبوط کیا، وہ الفاظ بھی راسمات کریں۔ آپ نے فرمایا یا معاشرہ اہل اسلامی فہذا رسول اللہ والجنۃ امامکم، اے اہل اسلام، اے لشکر اسلام، یہ رسول اللہ ہیں، یہ سامنے تمہارے جنت ہے، لہذا دیر نہ کرو، پیچھے نہ ہٹو، اپنی قربانیاں پیش کرو اور فتح حاصل کرو، غلبہ حاصل کرو، شہادت حاصل کرو، آگے بڑھو۔ فہذا رسول اللہ والجنۃ امامکم والشیطان والنار خلفکم، اور شیطان نار تمہارے پیچھے ہے، پیچھے نہ ہٹو، پیچھے شیطان ہے، پیچھے دوزخ ہے، آگے بڑھو، جنت ہے، آگے رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسے ایمان افروز الفاظ ہیں، ایسے الفاظ کسی کامل الایمان مسلمان کے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک مقام پہ فرمایا اللہ اللہ انکم دارت العربی و انصار الاسلام، اے لشکر اسلام تم عرب کا مرکز ہو، تم اسلام کے مددگار ہو، اور یہ جو رومی ہے یہ شرک کی امدادی ہیں، یہ شرک کی امداد کرنے والے ہیں، تم اسلام کی امداد کے انصار الاسلام ہو، تم اسلام کے انصار ہو، اسلام کی مدد کرنے والے ہو۔ آگے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہم ان ھذا یوم من ایامک، یا اللہ یہ بھی تیرا دن ہے، یا اللہ یہ بھی تیرا دن ہے، یا اللہ اسلام کو بلند کر، اسلام کو بلند کر۔ اللہم انزل نصرک علی عبادک، اللہم انزل نصرک علی عبادک، اللہم انزل نصرک علی عبادک۔ ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابو سفیان لشکر اسلام کے حوصلے بلند کر رہے ہیں، ان کے پاؤں مضبوط کر رہے ہیں۔ اور حضرت سعید بن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے باپ کہتے ہیں کہ حدث الاصوات یوم الیرموک، کہ ایک وقت ایسا آیا یوم یرموک کہ آوازیں رک گئیں، آوازیں تھم گئیں، ساری آوازیں ختم ہو گئیں۔ فسمعنا صوتا یقاد یملأ اسکرا، ایک آواز تھی جو آ رہی تھی، ایک آواز، یقول یا نصر اللہ اقترب، یا نصر اللہ اقترب، الثبات الثبات یا معاشر المسلمین۔ قال، آپ فرماتے ہیں فنظرنا فاذا ہوا ابو سفیان، ہم نے دیکھا ابو سفیان تھے، ساری آوازیں دب گئیں، ایک آواز آ رہی تھی اے اللہ کی مدد قریب آ، اے اللہ کی مدد آ جا، اے اللہ کی مدد آ جا، مسلمانوں ثابت قدم ہو جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، اے لشکر اسلام ثابت قدم ہو جاؤ۔ ہم نے دیکھا ابو سفیان تھے، کہاں تھے؟ تحت رایت ابنہ یزید، اپنے بیٹے یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے نیچے وہ اس طرح اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔ یہ ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کے سامنے مختصر سا آپ کا تعارف پیش کیا، لہٰذا ایسے جتنے بھی دجال زمانہ اور گستاخ ہیں اور سوائی
پراپوگنڈے کا شکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اہل ایمان کے ایمانوں کو محفوظ رکھے. لہٰذا یہ بدبخت حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے سخت گستاخیاں کر رہا ہے اور چلا تھا حضرت معاویہ ابو سفیان سے اور حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچ گیا اور ان پر بھی تنقید کر بیٹھا کہ جو فیصلہ تھا فدق کے بارے میں وہ صحیح نہیں تھا، بلکہ جیسے سیدہ زارا کہہ رہے تھے اسے کر دینا چاہیے تھا. یہاں تک پہنچ گیا، چلا تھا حضرت معاویہ سے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں معاویہ پردہ ہیں حضور کے صحابہ کے مقام کا، حیا کا. جس کا وہ پردہ پھٹ گیا اسلام کا، آگے صحابہ تک اس کی زبان چلتی جائے گی، وہ اس طرح زندیق اور بے ایمان ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ شواہد ہے کہ جو ابو سفیان کی گستاخی کرتا ہے وہ اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے. جس طرح اس سے پہلے ہم نے کلپ جاری کیا کہ حضرت امام حسن کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، کہتا نہیں امام حسن نے کیسے جناب انہیں خلافت دے دی، انہیں حکومت دے دی. حضرت معاویہ کے اندر تو کوئی کمال ہی نہیں تھا، ان کے اندر تو کوئی معیار ہی نہیں تھا، حضرت امام حسن نے کیسے دے دی، انہیں کیسے جناب خلافت مل گئی، انہیں کیسے خلافت مل گئی. تو اس طرح کر کے اس نے امام حسن کے فیصلے پر تنقید کی، ان کا باغی ٹھہرا. تو یہ چلا تھا حضرت معاویہ کی گستاخی کرنے، امام حسن کی گستاخی کی، ان کے فیصلے کی گستاخی کی. یہ حالت ان لوگوں کی. لہٰذا ان کو شیطان اس طرح گمراہ کر دیا کہ تمہارے جیسا تو جناب اہل بیت کا دیوانہ اور مستانہ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن حقیقت میں یہ اہل بیت کے دیوانے مستانے نہیں ہے. یہ بدبخت شیطان کے جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ سبائی پراپوگنڈے کا شکار ہیں. رب کعبہ کی قسم، یہاں محبت اہل بیت کا نام تک نہیں ہے، نشان تک نہیں. محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اطاعت محبوب، اطاعت محبوب، اور وہ کرنے والے ہم ہیں. ہم اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے صرف ان سے کلامی محبت نہیں کرتے، زبانی محبت نہیں کرتے، اور یہاں گلے تک محبت نہیں کرتے. الحمدللہ عملی طور پر ان کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ رب العزت سچی اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے.